نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں یہ کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ واجب الاحترام دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ نے ہم پر فضل فرمایا، ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا۔ یہ اللہ کا انتہائی فضل و احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں ماں کی گود میں کلمہ نصیب ہوا ہے، اور پھر یہ بھی فضل اور احسان ہے اللہ رب العزت کا کہ اللہ نے ہمیں دین پر، اسلام پر قائم و دائم رکھا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم جن کو ایمان نہیں عطا فرماتے ان کے دلوں پر مہرے لگا دیتے ہیں۔ تو ایمان تو اسی پر ہے کہ قرآن میں جو فرمایا حق فرمایا، سچ فرمایا، لیکن جب کوئی بات مشاہدے میں اور تجربے میں آتی ہے تو یقین انسان کا ایک ہوتا ہے نا علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین اور ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ علم الیقین کیا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو پڑھتے ہیں اور اس پر یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے، اور عین الیقین کیا ہے کہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں، اور حق الیقین کیا ہے جب وہی چیز آپ پر گزرتی ہے۔ تو پھر ہمیں ایسے لوگ ملے کہ جب ان کو کسی لحاظ سے دلیل دی جاتی ہے قرآن کی، ایمان کی، اللہ کی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آگے سے ایسی بات کر جاتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں ان کے دل پر مہر لگا دی ہے اللہ نے، اب اللہ چاہے تو ہٹ سکتی ہے، ورنہ یہ ہماری بات سمجھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا نا، اللہ جب کسی پر رحمت فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم جو اسلام پر چل رہے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے۔ دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ موجود ہیں، کروڑوں لوگ موجود ہیں، ہر ایک اپنی کامیابی کے لیے کوشاں ہے، سرگرداں ہے، محنت کر رہا ہے کہ مجھے کیا مل جائے، مجھے کامیابی مل جائے، مجھے کیا مل جائے، میں اللہ کی راہ میں اسی طریقے سے چل پڑوں۔ لیکن چلے گا وہ جسے اللہ چاہے گا، جس سے کام اللہ لے گا وہی کام والا ہوگا، وہی کام والا کہلائے گا، وہی کام کرے گا۔ کاموں کی نوعیتیں جدا ہیں، کوئی دنیا کے لیے لگا ہوا ہے، کوئی دین کے لیے لگا ہے، پھر دین کی نوعیتیں بھی جدا ہیں۔ جماعتیں مختلف جماعتیں، وہ کسی اللہ والے سے وہ تھا نا، منگول تھے نا، منگول میں سے کسی اللہ والے سے اس نے پوچھا کہ تم کہتے ہو اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، اللہ والوں کی باتیں بھی اللہ والی ہوتی ہیں۔ تو اس نے کہا جب اللہ کی طاقت سب سے زیادہ ہے تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ تم ہم پر غالب ہوتے ہیں، اور ہم تم پہ غالب ہیں، یہ کیا بات؟
تو فرمایا کہ اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ ایک بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے، ان کے ساتھ ایک کتا ہوتا ہے. بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے، اس کے ساتھ کتا ہوتا ہے. کتے سے تشبیہ دینے کا مطلب وہ کتا نہیں ہے کہ انسان ان کو یعنی غیر مسلموں کو کتا سمجھنا شروع کر دے، لیکن یہ تشبیہ کے طور پر فرمایا کہ جب ان بکریوں میں سے کوئی بکری ریوڑ سے ہٹ جاتی ہے تو وہ کتا تب تک اس بکری کو چھوڑتا نہیں ہے جب تک کہ واپس اپنے ریوڑ میں نہ آ جائے، واپس اپنے ریوڑ میں نہ آ جائے. تو جیسے ہی وہ جماعت کے ساتھ شامل ہوتا ہے کتا اس کو چھوڑ دیتا ہے. میں تمہاری مثال بھی ہم پر یہ ہے کہ ہم جماعت سے علیحدہ ہو گئے، تمہیں اللہ نے ہم پر مسلط کر دیا. آج جو دنیا کے حالات ہیں نا ہم یہ سمجھتے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے وہ کیا کہتے ہیں اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا لی ہوئی ہے، دوسرے کو ہم مانتے نہیں ہیں. یہ جملہ حضرت جی اکثر فرماتے ہیں نا کہ ہم بھی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہیں، بس ہم ہی ہیں جو دنیا میں تبلیغ والے کہتے ہیں کہ بس ہم ہی دنیا میں دین پھیلا رہے ہیں اور تو کوئی دین نہیں پھیلا رہا. مدارس والے سمجھتے ہیں کہ دنیا میں علم جو ہے وہ صرف ہمارے ذریعے سے پھیل رہا ہے اور تو کسی ذریعے سے علم پھیل سکتا ہی نہیں. جہاد والے سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اصل کام تو ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جس سے جو کام اللہ لے گا وہی کرے گا. یہ مختلف شعبے ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، یہ مختلف شعبے ہیں، مختلف جماعتیں ہیں. جب یہ تمام شعبے، جب یہ تمام جماعتیں ایک ہو جائیں گی پھر مسلمان دنیا پر غالب ہو جائیں گے. فرمایا اسلام کل بھی غالب تھا، اسلام آج بھی غالب ہے، اسلام پھر بھی غالب رہے گا. مسلمان کبھی غالب اور کبھی مغلوب ہوتے ہیں. اسلام غالب ہے کیونکہ دنیا میں جو بھی غالب ہو کر اوپر بیٹھا ہے نظام اس نے بھی اسلام والا لیا ہوا، اصول اس نے بھی اسلام والے لیے ہیں، اس لیے اوپر بیٹھے ہیں. آج ہم لوگ مثالیں نہیں دیتے، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں وہ جی انگریز دیکھو سچ بولتا ہے، انگریز فلاں کرتا ہے، انگریز فلاں کرتا ہے. تو ہمارے لیے نمونہ انگریز ہیں یہ صحابہ ہیں، ہمارے لیے معیار صحابہ ہیں. تو مثالیں صحابہ کی دیا کریں، قصے صحابہ کے سنایا کریں، واقعات صحابہ کے سنایا کریں. صحابہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، صحابہ عالی نسب تھے، صحابہ کے اندر اللہ نے صفات رکھی تھی، ان صفات کی وجہ سے اللہ نے ان کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 66 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے. تقریباً 3 حصے دنیا کے بنتے ہیں. کتنے؟ اتنا بڑا ملک آج ہے کسی دنیا میں؟ کوئی بھی نہیں. اس وقت 3 حصوں پر. آج ہم مغلوب کیوں ہو چکے ہیں؟ ہماری مغلوبیت کی وجہ ان اصولوں کو چھوڑنا ہے جو اصول ان کے پاس ہے. وہی اصول آج امریکہ نے اٹھایا ہوا ہے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. بڑا اصول، بہت ساری چیزیں انہوں نے ہماری لی ہیں لیکن بڑا اصول بتا رہا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کیا کرتے تھے کہ جو ملک غیر مسلموں کے تھے ان ملک میں اپنے ہدیات بیچتے تھے، تحفے بیچتے تھے، جن کو آج چند نقابت اندیش لوگ جو رشوت کہتے ہیں نا، وہ رشوت نہیں ہے، ہدیہ ہوتا ہے. جیسے ہمارے پاس کوئی ایسا شخص آتا ہے نا جو دین پر نہیں چل رہا، نمازیں نہیں پڑھتا، یا اس کو تو ہم کیا کہتے ہیں، یار اس کو دل نرم کرنے کے لیے کھانا کھلاؤ، چائے پلاؤ. مخالفت ہوتی ہے نا، کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ صلح کا کیا ہوتا ہے، بھائی چلو بھائی اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، اس کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کو چائے پلاتے ہیں، کیا ہو جائے، دل نرم ہو جائے.
ہم لوگ غیروں کی باتیں سمجھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. اصل میں وہ ہدیات پیش کرتے تھے، مخالف جو تھے اپنے ان کو ہدیہ دیتے تھے. ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ صحابہ سے کے لیے ہم لوگ منفی چیزیں سوچتے ہیں. ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں نا کہ حضرت جی کے جو شیخ تھے قاری ضیاء اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مولانا تھے، وہ حضرت کی جو ہے نا بیان کے اوپر ان کی بارے میں منفی چیزیں بیان فرماتے تھے. تو حضرت جو ہے وہ ہر ہفتے ان کی طرف مٹھائی بھیجتے تھے. کیا بھیجتے تھے؟ مٹھائی بھیجتے تھے. تو پھر ایسا ہوا کہ حضرت نے مٹھائی بھیجنی بند کر دی. تو فرمایا کہ وہ مولوی صاحب نے پیغام بھجوایا کہ حضرت وہ پہلے آپ کے ہاں سے مٹھائی آتی تھی، آج کل نہیں آتی. تو شیخ نے فرمایا کہ پہلے آپ کے ہاں سے بھی کچھ جو ہے وہ تحفے تحائف آتے رہتے تھے، آپ کچھ نہ کچھ ہمارے لیے بلتے رہتے تھے، تو آپ کی نیکی ہماری طرف، بزرگوں کو تو پتہ چلتا ہے، تو ہمارے پاس بھی وہ آتا رہتا تھا. اب آپ نے بھی بند کر دیا تو ہماری طرف سے بھی تحفے تحائف بند ہو گئے. تو یہ ایک بزرگ کا واقعہ. تو سوچے صحابہ وہ اپنے مخالفین کے ساتھ کتنی دریا دلی والا معاملہ فرماتے ہوں گے. لیکن چونکہ ہم نے تو صرف تاریخ کے سانچے میں، اور وہ حضرت کہتے ہیں نا مبتلا ہی، کہ جیسے وہ ایک کمرے میں ایک لڑکا اور لڑکی بیٹھے ہیں نا، تو جاتے ہوئے دیکھ لیا تو پھر ہاں کچھ تو ہونا بس ہی. تو وہ اس میں اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ہوں تو میں تو ضرور ایسا کروں گا، تو یہ کس طریقے سے نہیں کرے گا. صحابہ اس چیز سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو صحابہ تھے جن قلوب نے حضور کے قلب سے فیض اور نور لیا ہو، وہ کیا کمال کی ہستیاں ہوں گی. وہ کیا کمال کی ہستیاں ہوں گی جنہوں نے حضور کے چہرہ انور سے فیوزات و برکات لی ہیں، حضور کے قلب سے فیوزات و برکات لی ہیں. ان کو اللہ نے جہان میں کہاں بٹھایا ہوگا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. وہ برکات اس لیے ان کو ملی ہوئی ہیں کہ انہوں نے ڈائریکٹ فیض لیا. جب فیض منتقل ہوتا ہے نا تو انسان کو پتہ چلتا ہے. اور جیسے وہ ایک نے کہا نا کہ مجھے چاروں سلاسل کی خلافت ملی ہوئی ہے، تو صحابہ پر بکواس بھی کر رہا تھا. تو میں نے اس کو بولا، میں نے کہا جو صوفی ہوتا ہے وہ صحابہ کے غلاموں کا بھی غلام ہوتا ہے. تو صوفی نہیں ہو سکتا. ایک ہوتا ہے خلیفہ، ایک ہوتا ہے خلیفہ اور ایک ہوتا ہے خالیفہ. عرف عام میں کہہ رہو لفافہ، خالی لفافہ جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. آج ہم لوگوں تک دین اور اسلام کیسے پہنچا؟ اکثر لوگ کہتے ہیں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے پاکستان میں دین پہنچا. ان کی محنت یا ان کی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، انہوں نے محنت کی ہے. لیکن سب سے پہلے دین اسلام پوری دنیا میں کونوں کونوں تک پہنچانے والے صحابہ. صحابہ کی قبریں پاکستان میں نہیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو جب صحابہ کی قبریں پاکستان میں موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے صحابہ تشریف لا چکے ہیں، دین پھیلایا ہے انہوں نے. ہر دور میں دین کی ضرورت پڑی. آپ دیکھیں نا، اگر ایک تہائی حصہ دنیا میں اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی تو اس کا مطلب ہے کہ دین کی آواز اس وقت بھی سب طرف لگ گئی. تو پھر جب وہ کیا کہتے ہیں مسلمان مغلوب ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ فضا کمزور ہوتی ہے، پھر ضرورت پڑتی تو محمد بن قاسم پھر آ گئے. جیسے آج کا ماحول دیکھ لیں، آج غیر مسلم غالب ہیں، تعداد میں زیادہ ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ
ہماری محنت کا میدان، ہماری محنت کی ترتیب کمزور ہو گئی۔ تو صحابہ کو ہم اپنے مزاج کے مطابق سوچیں گے تو پھر ہمیں صحابہ کی سمجھ نہیں آئے گی۔ جب ہم پازیٹیو رکھ کر سوچیں گے کہ صحابہ کا پیچھے، اس کے پیچھے کیا مقصد، اچھا کیا مقصد ہو سکتا ہے، جب سمجھ میں آ جائے گا کہ صحابہ معیار حق ہیں، صحابہ معیار حق ہیں، تو ان کے کاموں کی، ان کے اجتہاد کی وہ خصوصیات، وہ معاملات، وہ چیزیں اللہ آپ پر کھولنا شروع کر دے کہ یہ وجہ رہی ہوگی کہ صحابہ نے یہ کام کیا۔ کیونکہ بہت ساری چیزیں جو اللہ حضور سے نہیں سکھا سکتا تھا، اللہ نے صحابہ کے ذریعے ہمیں سکھائیں۔ صحابہ نے وہ سوالات حضور سے فرمائے جو ان کے لیے نہیں تھے، لیکن انہوں نے یہ سوچ کر پوچھے کہ آنے والے میرے جیسے جو کمزور مسلمان ہوں گے ان کے لیے خیرخواہی کا سبب بن جائے گا۔ آج میں اور آپ جو کلمے والے بنے بیٹھے ہیں، یہ صحابہ کی برکات ہے۔ ہم سے ایک ہی وہ، ہم لوگ اس وقت اپنی ساری چیزیں ہم سنتیں بنا لیتے ہیں اور دوسروں کی وہ ہے وہ بدعت ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو کتنی چیزوں کو، کتنی سنتوں کو سنت طریقے پر ہم عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ تو جواب ہوگا کہ اب مثال ہے کہ امامہ سب باندھتے ہیں، لیکن امامہ کو باندھنے کا صحیح طریقہ کوئی موجود ہے؟ نہیں ہے۔ ہر مسلک یا ہر جو ہے نا وہ مدرسہ یا ہر مولوی اپنی طرز پہ باندھتا ہے۔ ٹوپی پہننا سنت ہے، لیکن حضور نے کیسی ٹوپی پہنی ہمیں پتہ ہے؟ وہ کہتا ہے جالیوں والی سے جو ہے نا وہ سادی ٹوپی پہنا کرو، اس سے تقویٰ زیادہ آتا ہے۔ ہمارے حضرت جی تو فرماتے ہیں کہ پھر ہماری وہ کہتے ہیں نا کہ ساری سنت ٹوپی پہ آگے ختم ہو جاتی ہے، یہ سادی پہننی چاہیے۔ جوتے نیچے ہم نے پہنے ہوں گے 10,000 کے، 20,000 کے، ٹوپی 70 روپے والی، 150 روپے والی، 300 روپے والی۔ چاہیے تو یہ کہ جب سر کی قیمت زیادہ ہے کہ پاؤں کی، تو اس لیے پھر تو ٹوپی اچھی پہننی چاہیے نا، مہنگی ٹوپی پہننی چاہیے، خوبصورت لگے، کہ سنت بھی خوبصورت لگے۔ داڑھی رکھی ہو، داڑھی کو اچھا بنا کر خوبصورت، سنت خوبصورت لگنی چاہیے۔ کوئی آپ کی سنت کو تحقیر کی نظر سے ہے، خوبصورت ہوگی، اگلے کے دل میں بھی کہ میں بھی سنت پر عمل کروں۔ وہ ہم اٹھا لیتے ہیں جی، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جناب ان کی قمیض پر جو ہے وہ اتنے ٹانکے لگے ہوئے تھے۔ ہماری قمیض جو ہے وہ شادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اکاؤنٹ میں جو ہے نا وہ لاکھوں روپے پڑے ہوتے ہیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اکاؤنٹ میں بھی کوئی پیسے نہیں تھے۔ تو جو آپ کو اللہ نے دیا ہے اس میں اچھا پہننا، سادہ ہو، صاف ہو۔ یعنی وہ فرمایا نا، آج کے دن میں ہم بزرگ اس کو مانتے ہیں جس نے اچھی لمبی پگڑی پہنی ہو، سفید کاٹن والا سوٹ پہنا ہو۔ حضور سے اگر سفید ثابت ہے تو کاٹن تو ثابت نہیں ہے، حضور نے تو سارے رنگوں کے کپڑے پہنے۔ ہمارے ہاں جو مزاج چلتا ہے بس ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ وہ ایک دن میں نے تیز نیلے رنگ کا پہنا ہوا تھا، تو ہم عموماً کالا بھی پہنتے ہیں، تو مجھے ایک مولوی صاحب نے کہا جی یہ آپ نے کالا رنگ پہنا ہے۔ میں نے کہا کالا تو نہیں ہے، نیلا ہے، لیکن کالا بھی پہن سکتے ہیں۔ کہتے یہ تو یہ پہنتے ہیں۔ میں نے کہا حضور کی سنت ہے۔ کہتے ہیں تو صحیح، لیکن بڑے فرماتے ہیں منع کرو۔ میں نے کہا تمہیں منع فرمایا ہوگا، مجھے تو کسی نے منع نہیں کیا۔ جب حضور کی سنت ہے تو پھر کوئی پہنتا ہے
یہ دیکھا جائے گا نا کس نیت سے پہنتا ہے. وہ کالا کیوں پہنتے ہیں, ہم کالا کیوں پہنتے ہیں؟ ہم کالا اس لیے پہنتے ہیں کہ حضور کی سنت ہے. ہم کالا اس لیے پہنتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا رنگ کالا ہے. نیت پر انما الاعمال بالنیات. ہاں محرم کے دنوں میں احتیاط کرنی چاہیے, اس میں نہ پہنے کیونکہ اس میں اسی نیت سے پہنا جاتا ہے. ہم دنوں میں کالا رنگ پہننا حضور کی سنت ہے. میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا وہ سنت ادا کرنا جو زمانے میں کوئی نہیں کر رہا. باقی رنگ بھی اس لیے پہننا, اب جو بھی دین پر چلنا شروع ہوتے تو وہ سفید رنگ ضرور پہنتے ہیں, تو یہ سنت تو ادا ہو رہی ہے, رنگین والی نہیں ہو رہی, تو وہ کون ادا کرے گا؟ وہ انشاءاللہ شاذلی ادا کرے گا. جس سنت پر عمل درآمد نہیں ہو رہا 100 شہیدوں کا ثواب تو اسی پر ہے نا. سفید ہم اس لیے پہنتے ہیں کہ حضور کی سنت ہے. جو باقی رنگ وہ بھی اسی لیے پہنے کہ حضور نے مختلف رنگوں کے کپڑے پہنے, زرد پہننے سے منع فرمایا. آپ بعض سنتیں حضور کے ساتھ خاص ہیں, بعض سنتیں حضور کے ساتھ ہیں. جیسے اگر ہم حضور کی زندگی کو دیکھیں تو حضور صرف مسکراتے تھے, ہنستے نہیں تھے. لیکن ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں تو صحابہ کہہ کے مار کر ہنستے تھے. تو کیا صحابہ کو حضور کی سنت کا علم نہیں تھا, یا ہم صحابہ سے بڑے تقویدار آ گئے؟ لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ بعض سنتیں حضور کے ساتھ خاص ہیں, کیونکہ حضور کا کوئی بھی عمل وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں تھا. فرمایا نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا کہ آپ ہر عمل نہ لکھا کریں کیونکہ حضور غصے میں بھی ہوتے ہیں اور غصے موڈ میں بھی ہوتے ہیں. تو حضور نے پوچھا ابو ہریرہ تو لکھتا کیوں نہیں؟ فرمایا ایسے یہ بات ہے. تو حضور نے فرمایا میرا کوئی بھی عمل, میری کوئی بھی بات اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہے. نبی کا مقام اور مرتبہ یہ کہ ہر عمل ہر بات, اسی لیے تو نبی کا علم کیا ہوتا ہے؟ قطعی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ قطعی ہوتا ہے. یعنی اس میں کوئی اختلاف رائے ہو ہی نہیں سکتی حضور کے عمل میں. اسی لیے تو بعض چیزیں صحابہ سے ملی ہیں. اختلاف جو ہمیں ملا وہ کہاں سے ملا؟ صحابہ کے ذریعے سے ملا, کیونکہ حضور کے ساتھ اختلاف کا مطلب کفر ہے. اس لیے صحابہ کے اختلاف, یعنی وہ ایک بزرگ تھے نا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, شاعر تھے. تو ان میں محفل میں کوئی آدمی آیا, نماز کا وقت ہوا, نماز پڑھی, تو وہ اہل حدیث تھا. وہ اہل حدیث تھا. ان کی محفلوں میں سارے آتے تھے, دیوبندی بریلوی سبھی آتے تھے. تو وہ جو آیا تھا وہ اہل حدیث تھا. نماز پڑھی تو نماز کے بعد حضرت نے ان سے پوچھا بھائی تو اہل حدیث تھا, تو نے حنفی والی نماز کیوں پڑھی؟ تو اس نے عرض کی کہ حضرت آپ کے ادب میں تو فرمایا اوہو میرے ادب میں تو نے حضور کی سنت کو چھوڑ دی, کیونکہ ان کے ہاں سنت وہی ہے اور ہمارے ہاں خیر رفع یدین سنت ہے. یہ ہیں ہمارے بڑے جو اختلاف کو سمجھتے تھے. آج ہماری مزاج کے خلاف اختلاف جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس کو فوراً ہی ہمارا بغض اس کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے. کوئی بریلوی ہمارے ساتھ بیٹھے پتہ چل جائے گا تو ہم کہیں گے ہیں یہ کیا ہے, اور دیوبندی بریلوی کے ساتھ بیٹھ جائے تو بریلوی اس کو ٹیڑھی ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھنا شروع. یہ مزاج غلط ہے.
خود سے ہم نے ایسی کہانیاں دوسروں کے لیے، بریلوی کہتے ہیں دیوبندی وہ ہیں گستاخ ہیں، دیوبندی کہتے ہیں بریلوی مشرک ہیں، تو طارق جمیل صاحب والی بات ہے کہ بھئی جنت میں کون جائے گا؟ ہمیں اپنا مزاج اپنے بڑوں سے سیکھنا پڑے گا. اس لیے تو حضرت فرماتے ہیں نا کہ ہم محمدی بناتے ہیں، دیوبندی نہیں بناتے. یہ دیوبند کا مزاج نہیں ہے، دیوبند کا مزاج ہے محمدی بنانا، حضور کی سنتوں پر، صحابہ کے طریقوں پر، جس پر جو چیز جو فقہ آپ کو ملی اس پر کھڑے ہو جائیں. یہی انسان کے لیے. ہمیں فقہ حنفی ملی، ہمیں باہر سے آنے والے آدمیوں سے کچھ سیکھ لینے دی. ابھی آئے نا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، ہمارے والوں کا حال یہ، ہمیں پوچھتے ہیں جی آپ یا حضرت کے بارے میں سوال کہ کون سے مدرسے سے پڑھے ہیں. اب سب ان کی تعریفوں میں لگے ہوئے ہیں کہ جی بہت زبردست عالم ہیں، چاہے ہمارے والے ہیں چاہے. اب ان سے کوئی نہیں پوچھتا، مشہور آدمی ہے نا، ان سے کوئی نہیں پوچھتا آپ کون سے مدرسے میں پڑھے ہو. عالم دین ہے جی ہے. تو ان کو علم کیسے ملا؟ علم تو اللہ نے عطا فرمانا ہے نا، ہے کہ نہیں علم؟ ہمارے سارے مولوی ان کے سامنے عاجز ہیں. کوئی جواب دے سکتا ہے بعض اوقات جب وہ پوچھتے ہیں؟ علم کا ذریعہ صرف کتابیں نہیں ہیں، علم کا ذریعہ صرف کتابیں نہیں ہیں، ذکر بھی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا فاسألوا اہل الذکر، سوال کرو کن سے؟ اہل ذکر سے. اب یہاں انہوں نے لکھ دیا کہ نہیں جی یہ ذکر سے مراد اہل علم والے. تو جب اللہ نے ذکر لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ذکر کرتے ہیں اللہ ان کو بھی علم دیتا ہے، اللہ ان کو بھی علم دیتا ہے. لیکن ذکر وہ ہوگا، پھر اسی میں اللہ نے دوسری جگہ فرمایا نا رحمان کی خبر باخبر سے پوچھو. جس کو پتا ہے، جو ان رستوں کا مسافر ہے، ان رستوں سے گزر چکا ہے، وہی آپ کو ان رستوں سے گزار سکتا ہے. یہ جو ہم لطائف ہیں یہ لکھے ہوئے نہیں ہیں، انہی لطائف کے ذریعے اللہ علم عطا فرمائے. انہی لطائف کے ذریعے سے انسان کو وہ چیزیں ملنا شروع ہوتی ہیں جس کی انسان کو سوچ بھی نہیں. اب ایک وہی آدمی آپ دیکھ لیں، پوری دنیا کے اس کے اندر لوگ عاجز آ جاتے ہیں جواب دینے میں. کیوں؟ علم کیسے حاصل کیا؟ اللہ نے دیا. اللہ جسے چاہے جس طرح سے چاہے عطا فرمائے. اللہ جسے چاہے جس طرح سے چاہے علم عطا فرمائے. یہ اللہ کی مرضی ہے. انسان نیت کر کے جب نکلتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بنا مجاہدے کے پھر وہ چیزیں نہیں ملتی. مجاہدات، کوشش، محنت، وقت. وہ فرمایا نا کہ کوئی بھی چیز لینی ہے تو اس کے لیے جنون کی حد تک کوشش کریں. اسی طرف حضور نے اشارہ فرمایا کہ ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں. جنون تو دیوانگی میں ہی آتا ہے. گھر میں بیٹھے رہیں اور دعائیں صرف کرتے رہیں کہ اللہ کی محبت مل جائے اور اللہ کا قرب مل جائے تو اس میں بھی ملے گا. لیکن جو مجاہدے کر رہا ہے، جو بھاگ رہا ہے، جس کی ہر وقت سوچ یہ ہے کہ مجھے کسی طریقے سے میں ہر اللہ کی خوشنودی کے لیے ہر وہ مجاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں، ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں کہ جس سے اللہ کا قرب مل جائے،
تو قرب اس کو زیادہ ملے گا یا اس کو جو اللہ کی راہ میں؟ روکنے کے لیے تو بہت سے لوگ آئیں گے، روکنے کے لیے بہت سے لوگ آئیں گے، لیکن ملے گا اس کو جو جتنا زیادہ مجاہدہ کرے گا، جو جتنی زیادہ کوشش کرے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے اتنی ہی آسانیاں فرمائیں گے، اتنی جلدی قرب کی منازل عطا فرمائیں گے۔ ہم اللہ کی راہ میں جتنا جان مال وقت لگائیں گے، اللہ علم دے گا۔ کہتے ہیں اس کو پہلے کیوں مل گیا، اس کو کیسے مل گیا، یہ کس طریقے سے اس طرح سے بن سکتا ہے، یہ تو ہمارے سامنے آیا ہے، یہ تو پہلے ایسے تھا، یہ تو اس طرح سے تھا۔ اس کی قربانیاں، اس کے حالات، اس کے مجاہدے سے تم تھوڑی واقف ہو۔ تو ہم وہ کہتے ہیں نا حضور کی محبت میں ایسے دیوانے بن جائیں۔ ایک ہوتا ہے نا، ایک کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہم سب کہتے ہیں نا، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ ایک وہ ہے جسے حضور کہیں گے یہ ہے میرا دیوانہ، تو پھر اس کو دیکھ کے بھی لگتا ہے کہ یہ دیوانہ۔ حضور کی محبت میں، حضور کی سرشاری میں وہ اپنی زندگی کا کوئی لمحہ حضور کے حکم کے بغیر گزارنا نہیں چاہتا، یہ ہوتا ہے عاشق۔ ہمارے لیے تو ذرا سا حال آتا ہے، آگے آگے ہو جائے۔ ہمارے اوپر ذرا سا حال آتا ہے، ہم اللہ سے گلے شروع کر دیتے ہیں، اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا، اللہ نے مجھے وہ نہیں دیا، ساری مشکلات میرے لیے ہیں، ساری پریشانیاں میرے لیے ہیں، سارے حالات میرے لیے ہیں۔ جب آپ سنتوں پر چلیں گے تو حالات تو آئیں گے، جب آپ ان سنتوں پر چلیں گے جو زمانے میں عام نہیں ہے، تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ جب معاشرے کا حصہ نہیں ہے تو معاشرہ تو آپ کے خلاف آئے گا، آپ کے خلاف بات کرے گا۔ اس وقت ڈٹ جانا کہ میں نے سنت کو نہیں چھوڑنا، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ پھر زمانے میں ان سنتوں کو شروع میں نمونہ بننا مشکل ہے، پھر جو اللہ آپ کو اٹھائے گا۔ میں نے پیچھے بھی عرض کی تھی کہ حضور مدینہ میں موجود ہیں تو پوری دنیا میں ہم لوگ مدینہ جانے کے لیے ترستے ہیں۔ اللہ کو وہ شخص کتنا محبوب ہوگا جو اس کے محبوب کی سنتوں کو عام کر رہا ہے۔ دو دفعہ پہلے بھی عرض کی تھی، یہ میں خواب عرض اس لیے کرتا ہوں کہ ایک تو یہ مجاہدے کے بعد ملا، لیکن اس کے اوپر جو اللہ نے راز کھولا، میں ایک بار خواب دیکھا، اکثر ساتھیوں کو سینئر کو معلوم بھی ہوگا، کہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوں، بالکل جو ہے وہ قبر اطہر مبارک کے پاس بیٹھا ہوں اور درود شریف پڑھ رہا ہوں، اور 4 سائے آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تابوت نکالتے ہیں اور لے جاتے ہیں، اور پوری دنیا میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ میں پریشان ہو گیا کہ یہ میں نے کیا خواب دیکھا۔ تو حضرت شیخ صاحب تشریف لائے ہوئے تھے پنڈی میں چلا گیا ان کے پاس، عرض کی کہ حضرت یہ خواب میں نے دیکھا۔ مجھے کہتے ہیں کسی وسوسے میں تو نہیں ہوں؟ میں نے کہا حضرت وسوسے میں نہیں ہوں، لیکن پریشان ہوں کہ عجیب چیز دیکھی۔ فرمایا پریشانی کی بات نہیں، اللہ نے تیرے پہ راز کھولا ہے،
اللہ نے تیرے پہ راز کھولا ہے. فرمایا جو تم نے دیکھا کہ انہوں نے تابوت اٹھایا وہ سائے کفار تھے، اور تابوت جو انہوں نے اٹھایا وہ حضور کی سنتیں ہیں کہ انہوں نے حضور کی سنتیں اپنے کندھوں پر اٹھائی ہوئی ہیں. اللہ نے انہیں پوری دنیا میں غالب کر دی. وہ اندھیرا جو ہے ان کے غالب ہونے کی نشانی. فرمایا تم حضور کی وہ سنتیں جو زمانے میں ناپید ہو گئی ہیں ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لو، اللہ مسلمانوں کو غالب کر دے گا. جو سنتیں زمانے میں عام ہیں وہ تو سب کر رہے ہیں. میں نے عرض کی نا کہ ہم سفید کپڑے حضور کی سنت سارے پہنتے ہیں، سنت کی نیت سے پہنتے ہیں کہ یہ حضور نے پہنا، لیکن رنگین کپڑے جو عام عوام پہنتی ہے وہ سنت کی نیت سے تو نہیں پہنتے، وہ تو بس پہنتے ہیں، کپڑے ہیں جو خود کو اچھے لگتے ہیں وہ پہن لیا. لیکن ایک شخص جب حضور کی سنت سمجھ کر کسی کام کو کرتا ہے، ایک ہوتا ہے بس پہن لینا، ایک ہوتا ہے کہ سمجھنا یہ ٹوپی میں نے پہنی ہے اس لیے پہنی ہے کہ حضور کی سنت ہے، یہ امامہ میں نے باندھا ہے اس لیے باندھا ہے کہ یہ حضور کی سنت ہے، یہ داڑھی ہے یہ میں نے پوری اس لیے رکھی ہے کہ حضور کی سنت ہے، یہ زلفیں میں نے اس لیے رکھی ہیں کہ یہ حضور کی سنت ہے. ورنہ تو پگڑیاں تو وہ پٹھانوں میں بھی پہنی ہوتی ہے نا. وہ ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت اکثر سناتے ہوتے ہیں نا، وہ ایک کسی سے ایک پٹھان نے بڑی سی پگڑی پہنی ہوئی تھی تو کسی نے کہا کہ یہ مسئلہ سمجھا دو، تو اس نے کہا مجھے نہیں آتا. اس نے کہا اتنی بڑی پگڑی پہنی ہے اور کہتے ہو مجھے نہیں آتا. اس نے پگڑی اٹھائی اس کے سر پہ، بول اب تو بتا. اگر پگڑی سے علم آتا ہے تو اب تو بتا دے. تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں، کام تو کرتے ہیں لیکن نیت کیا ہو، یہ حضور کی سنت ہے. پھر اس کا ادب احترام بھی. ہم نے اکثر ساتھیوں کو دیکھا وہ امامہ باندھتے ہیں، باندھتے وقت بڑے احتیاط سے سارا کچھ کر کے، اتارتے وقت یہ اتار کے یہ یوں پھینکا، یہ حضور کی سنت کا احترام ہے. ٹوپی اٹھا کے پھینکی، یہ حضور کی سنت کا احترام ہے. ادب کے ساتھ امامہ پہنتے ہوئے، ٹوپی پہنتے ہوئے درود شریف پڑھیں. چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، قرب کا ذریعہ بنتی ہیں. جوتے پہنتے وقت، جوتے اتارتے وقت، باتھ روم جاتے وقت، باتھ روم سے نکلتے وقت، یہ چھوٹی چھوٹی مسنون دعائیں یہ ہمیں یاد ہونی چاہیے. اب کتنی دفعہ عرض کی ہے کہ کوشش کریں کہ آپ لوگ عصر تک آ جائیں، کم از کم عصر کے بعد آ جائیں، تاکہ یہاں پہ وہ قاری صاحب جو ہیں ان سے ہم اپنا قرآن ٹھیک کر لیں. جن ساتھیوں کا قرآن ٹھیک نہیں ہے وہ قرآن ٹھیک کر لیں، مسنون دعائیں سیکھ لیں. کافی یہ تقریباً میرے خیال میں 6 مہینے تو ہو گئے وہ عربی کی کلاس رکی ہوئی ہے. کسی نے آ کر یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیوں رکی ہے. آپ کیا سمجھے میں بھولا ہوا ہوں؟ میں صرف دیکھ رہا ہوں کہ شوق کس کس میں ہے. اگر قرآن کا شوق پیدا ہوگا، وہ علوم جب اللہ آپ کے قلب میں ہو نا، گھر میں چارپائی پہ چین نہیں آئے گا. وہ ایک تبلیغی بزرگ کا کال اور ایک اپنے حضرت جی کا کال بھی سناتا ہوں نا. اور تبلیغی ایک بزرگ کے پاس کیا نا، تو اکثر تبلیغی ساتھی بیان کرتے ہیں کہ جب آپ تبلیغ میں آئیں گے تو آپ کے اندر سکون ہوگا. تو ایک اللہ والے کو جب کہا نا کہ سکون ہوگا، تبلیغی بڑے بزرگ، تو وہ غصہ کر گئے، تیرا دماغ خراب ہے، تبلیغ میں سکون، تبلیغ میں چین کہاں آتا ہے؟ تبلیغ میں تو دل روتا ہے کہ اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، مجھے سکون کیسے آ رہا ہے؟ نبی کے طریقے چھوٹ رہے ہیں اور میں سکون سے سو جاؤں؟ اور حضرت جی نے اس میں اضافی بات فرمایا کہ جب تیرے دل میں کبھی سکون ہے نا تو پھر تو ابھی بنا نہیں ہے. ابھی وقت لگے گا، وہ تڑپ پیدا ہو جائے
طریقے میں نے عرض کی تھی نا، طریقے جدا جدا ہیں لیکن راستہ ایک ہی ہے. کوئی ذکر کے ذریعے، کوئی تبلیغ کے ذریعے، کوئی مدرسے کے ذریعے، کوئی جہاد کے ذریعے، کوئی سب کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا. اور ہمارے سلسلے کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ لوگوں کو ذکر کے ساتھ جوڑنا اور عقائد درست کرنا. ہمارے عقائد کی کتاب جو تقریباً تھوڑی سی رہ گئی ہے، اور انشاءاللہ اتوار کو ہمارا جو ہے وہ ماہانہ اجلاس بھی ہے، انشاءاللہ اس میں ہم لوگ اللہ نے خیر کی تو تقریب کے حوالے سے بھی مشورہ کر لیں گے، کیونکہ یہ عقائد کی کتاب انشاءاللہ 1-2 ہفتوں میں ہماری ختم ہو جائے گی. تو اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ یہاں پر ہم لوگ بڑا پروگرام بھی کریں گے کہ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی. یہ ایک عقائد کی کتاب ہم نے پڑھی. جب آپ کے عقائد، ان کو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے خاص کر سینئر ساتھیوں سے، وہ حضرت جی فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو رٹ لو. جب رٹی بھی ہوگی نا تو اس حوالے سے جو بھی بات آئے گی تو فوراً دیکھو، علاج معالجے والے ساتھی خصوصاً جب عقیدہ پختہ ہوگا نا تو یہ سوال میرے سے آگے نہیں کرو گے مریض ٹھیک کیوں نہیں ہوا. میں نے دم بھی کر چکا، میں نے تو سارے کام کر لیا، مریض نہیں ٹھیک. مریض تو نے ٹھیک کرنا، اللہ نے ٹھیک کرنا. مریض کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ ہمارا کام ہے کوشش کرنا. جب تک سانس ہے تب تک کوشش کرتے رہو. یہ آپ کے پاس بار بار آ رہا ہے اسی لیے کہ ابھی اس کا حصہ موجود ہے، اس کو دین سکھانا ضرور ہے. بارہا عرض کی ہے کہ اپنی نیت یہ بنا لو کہ میرے پاس جو آدمی بھی مریض آئے، علاج تو اس کا اللہ کرے گا، شفا اس کو اللہ دے گا، لیکن میری کوشش یہ ہو، میری نیت یہ ہو کہ کم سے کم یہ یہاں سے جائے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ یہ بھی اللہ والا بن جائے. یہاں کام صرف علاج کرنا نہیں ہے، یہاں کام عقائد درست کرنا اور تعلق اللہ سے بنانا ہے. جب یہ نیت لے کے چلو گے نا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تم اپنے کام کے لیے نکلو گے، اللہ تمہیں بندوں سے ملوائے گا. وہ پریشان بیٹھے ہوں گے، بولے گا آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، آپ کہاں گھوم رہے ہیں. وہ ساتھی ساتھ چلتے ہیں، قریبی وہ جانتے ہیں. ہم ہوٹلوں میں کھانا کھانے جاتے ہیں، وہاں آ کے بندہ مل جاتا ہے. کہیں کسی اپنے ذاتی کام سے آ جاتا ہے، وہاں آ کے بندہ مل جاتا ہے. اللہ سے خود کو قبول کروانا ہوگا. جب قبول ہو جائیں گے، اللہ کس میدان میں آپ سے کام لے گا، لیکن لے گا. اللہ سے قبول، یا اللہ ہمیں قبول فرما لے، عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ. جب قبول ہو جائیں گے نا، جو دعا مانگے گا، زمانے کے اندر جو دعا مانگے گا، یا اللہ میری مدد فرما، خدمت کے طور پہ اللہ شاذلی کو لے کے جائے گا، کیونکہ سلسلہ شاذلیہ خدمت والا سلسلہ ہے. اپنے آپ کو خادم سمجھیں گے، اللہ آپ سے کام لے لے گا. جب اپنے آپ کو پیر سمجھیں گے، بس گئے. پھر ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو سلسلے سے، حضرت نے فرمایا نا، آخری بات پہ بات ختم کروں، 4 بندے سلسلے میں نہیں چل سکتے. 4 بندے، یعنی غلطی ہو جاتی ہے لیکن غلطی کے بعد معافی کر کے چھوڑ دے. 4 چیزیں جو کرے گا وہ سلسلے میں نہیں کر سکتا. ایک، تکبر کرنے والا. دوسرا، جس کے اندر شہرت کی طلب ہوگی. اللہ کوئی مجھے. تیسرا، حب جاہ والا، منصب کی چاہ، جیسے میں امیر بن جاؤں، میں نائب امیر بن جاؤں، میں سب کا استاد بن جاؤں، میں سب پر روب ڈالنے والا بن جاؤں. اور چوتھا، جو عورتوں کی طرف مائل ہوگا. یہ 4 سلسلے میں نہیں چل سکتے. اس لیے اپنا، میں پہلے عرض کی نا کہ اپنے آپ کو دیوانہ بنائیں اللہ کی محبت میں، حضور کے عشق میں.
فرمایا دل میں اللہ کو رکھ لو، سوچوں میں حضور کو رکھ لو، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ یہ جو ہم پر حال ہیں، جو ہم پر تکلیفیں ہیں، جو ہم پر پریشانیاں ہیں، جو ہم پر حکمران ہیں، یا اللہ یہ سب ہمارے گناہوں کی بدولت ہیں۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تو پورے ملک کے پاکستان کے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تو پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ تو کرم کی، واللہ ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں۔ یا اللہ تو اپنے فضل یا اللہ تو اپنے فضل سے فیصلے اللہ ہم نہیں چل سکتے، ہم کمزور ہیں۔ اللہ تو ہمارے پیشانی کے بالوں سے پکڑ پکڑ کے اپنے دین کا کام ہم سے اللہ تو مجھ میں بیٹے سب بھائیوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ اللہ تو سب بھائیوں کو دین کے لیے، یا اللہ میں سب سے کمزور، یا اللہ تو سب پر اپنا فضل فرما، سب کے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول۔ یا اللہ تو اپنا خصوصی کرم اور رحم فرما۔ یا اللہ جتنے بھائی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ خصوصاً فلسطینی بھائیوں کی مدد اور نصرت فرما، جس جرأت اور بہادری کے ساتھ یا اللہ وہ لڑ رہے ہیں، وہ جھکے نہیں ہیں، یا اللہ تو ان کی خصوصی مدد اور رحمت فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہم بزدل ہیں، یا اللہ تو ہماری کمزور حکومت اپنی فضل سے ان کی رحمت فرما۔ یا اللہ تو خصوصی کرم والے فیصلے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، روزگار والوں کے رزق میں برکتیں نصیب فرما، قرض داروں کے قرضوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما۔ اللہ جو بھائی اپنی پریشانیاں لے کے آئے ہیں ان کی پریشانیاں تو دور فرما۔ یا اللہ ہم کسی کو کیا دیں، تو اپنی رحمت کے صدقے یا اللہ ان کو عطا فرما، اپنے حبیب کے صدقے عطا فرما، سب کی بیماریوں کو دور فرما، ان کے جو عزیز و اقارب بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ہمارے جتنے عزیز و اقارب چلے گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں تک دین کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ جن کی اولادیں نہیں ہیں یا اللہ ان کو نیک اور سارے اولادیں عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں یا اللہ ان کو ان کے حق میں فرما بردار فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کو فرما بردار بنا، یا اللہ ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اللہ کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جتنی دعائیں رحمتیں برکتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بزرگوں نے مانگی یا اللہ ان میں ہمارا حصہ فرما، جن شرور اور فتن سے پناہ مانگی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ جب موت کا وقت ہو اور دن کروڑوں عیدوں سے بڑھ کر ہو، زبان پر کلمہ جاری ہو ساری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اصحابہ وذریات آل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین۔